अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एफएटीएफ के रिव्यू के दिन करीब आते जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में फैसला कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में मुंतकिल किया जाता है या पाकिस्तान को मजीद कुछ मोहलत दी जाती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें 16 अक्टूबर को जो है वाज़ेह हो जाएंगी। इससे कबल एशिया पैसिफिक ग्रुप के हवाले से मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर जो इस वक्त हिकमत अमली तैयार की गई थी, चाहे वो लॉ रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जाए, चाहे वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स के हवाले से बात की जाए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की जाए, तमाम तर जो काविशें पाकिस्तान ने की हैं एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग थी उसके अंदर पाकिस्तान ने अपना तमाम तर जो प्रेजेंटेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर दी है। इन सारे प्रेजेंटेशंस के ऊपर या पाकिस्तान के इकदामात के ऊपर आगे जाके देखना यह है कि 16 अक्टूबर को इस रिव्यू का नतीजा पाकिस्तान के किस तरीके से फेवर में आता है। अगर पाकिस्तान को मजीद कुछ मोहलत दी जाती है तो यानी पाकिस्तान में मजीद कानून साजी की ज़रूरत है, वरना जहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इकदामात किए हैं वो तसल्ली बख्श तो लग रहे हैं, मगर देखना यह है कि एफएटीएफ की टीम जो है वो इसको किस तरीके से एनालाइज करती है और इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। हमने देखा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो कंपनीज़ को भी, रेगुलेटर्स को भी और बैंक्स को भी ये मुतनब्बे कर दिया है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ख़ास तौर से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके ऊपर भी जो अपने इकदामात करें और जो बेनिफिशियल ओनर हैं उनके ऊपर भी जो है प्रॉपर डिटेलिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बैंक्स को हिदायत दी गई है कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने का राइट रखते हैं। तो ये सारी एक हमको पेशरफ्त होती हुई दिख रही है एफएटीएफ के हवाले से। देखना यह है कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मार्केट में नाफिजुल अमल होती है। बहरहाल पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मईशत को वैसे ही काफ़ी प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब तो मईशत पाकिस्तान के अंदर 2-2.5 साल के बाद कुछ बेहतरी के असरात आना शुरू ही हुए थे कि कोविड-19 की वजह से मईशत के ऊपर कुछ एक दबाव सा आने लग गया। इसकी वजह से पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में $6 बिलियन की असिस्टेंस लेनी थी, वो भी कई 2 किस्तों के बाद हॉल्ट हो गई है। आईएमएफ की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अगर ये किस्तों को वापस रिवाइव करना है तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाना होगा और जो भी इसके अलावा जो भी शराइत रखी गई हैं, सब्सिडीज के हवाले से रखी गई हैं, तो इनको भी जो है पाकिस्तान ने हिकमत अमली के तौर पर नाफिजुल अमल करना होगा। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है कि पाकिस्तान को जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद के अंदर जो $6 बिलियन मिलने थे 3 साल के पीरियड के अंदर, यानी 39 मंथ्स के पीरियड के अंदर अगर बात करें तो वो भी तकरीबन फरवरी से हॉल्ट हुआ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा था कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ मुस्बित इकदामात भी किए गए थे, जो कि जैसे कि हम बात करें कि हमारे करंट अकाउंट का सरप्लस में आ जाना, ट्रेड्स के नंबर का बेहतर होना, ये कुछ शामिल थे। टैक्स की कलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो टैक्स की कलेक्शन भी पाकिस्तान में बड़ी एक अच्छे लेवल्स के ऊपर हुई थी, मगर वहीं पे इन सारी चीज़ों का अगर हम मवाजना करते हैं तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ट्रेड्स के नंबर या करंट अकाउंट के जो सरप्लस पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आया है ये एक मुस्बित इकदाम तो है, इससे कुछ सपोर्ट तो मिल रही है, मगर इसकी बैकिंग कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बैकअप्स पे नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान में अभी जैसे कि कारोबारी सरगर्मियाँ पूरी तौर से इस वक्त बहाल नहीं हुई हैं कोविड-19 के सिनेरियो से, तो उसके अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट काफ़ी हद तक के स्टकअप हुई भी थी। इस इंपोर्ट के स्टकअप होने की वजह से पाकिस्तान को जो एक ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जाता था या उसकी पेमेंट्स की मद में जाता था, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आया है। दूसरी जानिब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के अंदर एक नुमाया तौर पर इजाफा देखने में आया। उसकी सबसे बड़ी कलीदी वजह यह थी कि बाहर की ममालिक यानी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे एक सर्वाइवल फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है कि जब तक कि कोविड का सिनेरियो आलमी मईशतों से बाहर नहीं आ जाता। तो ये कुछ अवामिल थे जिसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो है वो आके ब्रीफिंग दे रहे थे, मगर अगर इसको रियल टाइम्स के ऊपर बात की जाए तो वो उसका एक इम्पैक्ट हमारे को जीडीपी की डेक्लाइन की सूरत में आता हुआ दिखाई दिया। यानी पाकिस्तान की जीडीपी की शरह के अंदर तकरीबन 1.5% से डेक्लाइन देखने में आया लास्ट ईयर के ग्रोथ के अंदर बात करते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। वहीं पे एक कुछ अच्छी खबर भी आई है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान कराची के अंदर जो है वो बंडल आइलैंड के ऊपर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाना है। इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है। मगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ज़रा रुकते हैं।
ایک بنڈل آئلینڈ کے اوپر یا ایک نئے شہر کو آباد کرنے کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ اگر سوچ رہی ہے تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جو اس سے ریلیٹڈ سٹی ہے، کیا اس کے تمام تر حالات جو ہیں، تمام تر انتظامی امور جو ہیں یا اس کی مینیجیریل افیئرز جو ہیں، کیا وہ گورنمنٹ نے اس کو بر وقت اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی لوپ ہولز باقی نہیں ہے ابھی؟ کیا وہاں پہ ابھی اس وقت عدم توجہ جو ہے وہ بڑی رسکی نہیں ہو سکتی؟ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بنڈل آئلینڈز کے اوپر آلدو یہ اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں $50 بلین کی انویسٹمنٹ، مگر جو اس سے ہمارا جو مین شہر ہے کراچی کا وہ بھی اس سے کافی منسلک ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی جو عوام کو خاص طور سے اگر ہم بجلی کے حوالے سے بات کریں، سیوریج کے حوالے سے بات کریں، ہماری انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں، روڈز کے حوالے سے بات کریں، تو یہ ابھی بہت ہی زیادہ کراچی جو اگر ہم کمپیریٹیو کرتے ہیں آج سے 30 ایئرز بیک سے، تو کراچی اس وقت بہت پیچھے آ چکا ہے۔ تو ہم اس جگہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ابھی وہ شہر آبادی نہیں ہوا ہے، دوسری جانب ہم جو اس وقت بنا ہوا شہر ہے اس کو بھی ہم کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک عمل بڑا خوشائن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ وہ ایک پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مگر جو پروجیکٹ اس وقت التوا کا شکار ہیں، یعنی جو پروجیکٹس ابھی پینڈنگ میں ہیں بالخصوص کراچی میں اور جو بڑے شہروں کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی مکمل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں، ورنہ یہ جو نیا پروجیکٹس ہے یہ کوئی 1-1.5 سال کے اندر نہیں مکمل ہو جائے گا۔ بنڈل آئلینڈ والا کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی، نئی پالیسیز آئیں گی، ہمیں اپنے سسٹم کو ایسا مربوط بنانا چاہیے، ایسا مضبوط کرنا چاہیے سسٹم کو کہ جو بھی گورنمنٹ آئے، جو بھی اس وقت اقتدار میں آئے، وہ تمام تر پریویس پروجیکٹس کو بھی لے کے چلے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی کے میٹرو لائن کی اگر بات کرتے ہیں جو کہ گزشتہ حکومت میں دور میں شروع ہوا تھا اور 2017 کے بعد سے وہ اسی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نہ ہی اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے۔ تو عوام کا پیسہ جو ہمارا یہاں پہ لگ جاتا ہے اس کے اندر بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ہے اس سے کافی سفر کے اندر آسانی پیدا ہوگی میٹرو کے انعقاد سے، مگر وہ تمام تر پروجیکٹ جو ہے وہ اس وقت چاہے وہ اس وقت کے سینیریو کے اندر انٹرنیشنل کنسنٹریشن کے باعث بن رہے تھے یا انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک لیوکریشن رکھ رہے تھے کہ باہر کے ممالک جو ہیں وہ اس سے کافی مستفیض ہوں گے یا اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، مگر وہ دوسری گورنمنٹ آنے کے بعد وہ پروجیکٹ وہیں پہ ہولڈ ہو جاتا ہے۔ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر، یعنی پاکستان کی معیشت چاہے جو بھی یہاں پہ پاکستان کا حکمران ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرے اور اس کو کمپلیشن کے لیے یا اس کو پائے تکمیل تک کے لے کے جانے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کرے۔ تو یہ کافی چیزیں ہم نے دیکھی کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ کچھ پازیٹیو اور کچھ ملے جلے سینٹیمنٹس ہم کو آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں عالمی معیشت کے اوپر۔ عالمی معیشت کے اندر بھی ملا جلا سا رجحان پایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جو اس وقت سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے اندر جو الیکشن کا سینیریو ہے اس کے اوپر جو ہے کافی اس وقت ڈیبیٹس ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیماری تھی اس کے بعد وہ واپس آنا ان کا، تو یہ بڑی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے عالمی معیشتوں کے اندر، اور غیر یقینی سی صورتحال بھی اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے۔ ایک جانب آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال، جہاں پہ پاکستان کا اپنا ویٹیج جو ہے وہ آذربائیجان کی طرف ہے، رشیا نے بھی آذربائیجان کو سپورٹ دے دیا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ حالت جنگ جو ہے بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان۔ تو پاکستان کا بھی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، مگر پاکستان فی الحال جو ہے وہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ آذربائیجان کو دے رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ابھی ایک کرونا وائرس کی جو غیر مستحکم صورتحال کریٹ ہوئی تھی معیشتوں کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے، وہیں پہ آرمینیا اور آذربائیجان کی صورتحال کی بیسس کے اوپر بھی ایک اگین غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑے لمحے فکر ہے ساری نیوزز کے اندر ہم بات کریں تو، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائزز کے اندر بھی کافی والیٹیلٹی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت گولڈ جو ہے وہ $24 پلس ہونے کے بعد $19 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی $1919 کے اوپر جو ہمارا گولڈ اس وقت واپس آ گیا ہے، ریکوری کر گیا۔ 1900 کا جو بینچ مارک تھا اس کو جو ایک ہم اس کو فی الحال تو سائیکولوجیکل حد کہہ رہے تھے جب 1800 کو ٹچ کر گیا تھا، تو $1919 پر آؤنس کے اوپر اس وقت گولڈ واپس آ گیا ہے۔ سلور کی بات کریں تو سلور $0.69 پلس ہونے کے بعد $24.52 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کروڈ تقریباً 38 سینٹس نیچے آنے کے بعد $40.81
پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ 32 سینٹس نیچے آنے کے بعد $43 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے عالمی معیشتوں کے اندر، اس کے اندر ابھی بھی استحکام کی صورتحال نہیں آئی ہے، نہ ہی ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ استحکام کی صورتحال کب تک کی آئے گی. مگر وہیں پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک اور بیان دیا گیا ہے کہ کورونا کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا ویکسینیشن ہے وہ نومبر دسمبر تک مارکیٹس میں اویلیبل ہو جائے گی. ایک جانب ایسٹرازینیکا نامی کمپنی نے جو اس پہ ٹریٹمنٹس کے اوپر کام کیا تھا یا ویکسینیشن پہ کام کیا تھا، اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر بہت ہی سیریس سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے تھے. تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے عالمی معیشت کے اندر کورونا کا جو پینک ہے وہ ختم ہوتا ہے اور کورونا وائرس کیسے ختم ہوتا ہے. اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر بھی آن ایوریج بیسس پہ 900 سے 1000 کے قریب امواتیں ریگولر رپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ابھی تشویش کن صورتحال باقی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ سردیوں میں پاکستان میں بھی اس کی دوسری وبا آ سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، ایس او پیز کو مینٹین کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا چاہیے، اور جتنا بھی جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بڑے محتاط رہ کے اپنے کاروباری سرگرمیوں کو اور عام معمولات زندگی کے سرگرمیوں کو آگے بڑھانا چاہیے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے مثبت اقدام لے کے آئیں گے. جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، بنڈل آئلینڈ کے اوپر بھی انہوں نے ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے اوپر بات کی ہے. تو یہ ایک لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ اچھے دن آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں یقیناً پالیسی بنانی ہوگی اور پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اترنا ہوگا. اور جو بھی پالیسی بناتے ہیں اس کو ایسا کورنگ دینی ہوگی، لیگل کورنگ دینی ہوگی، پروونشل کورنگ دینی ہوگی کہ وہ پروجیکٹ اگر کوئی دوسری گورنمنٹ بھی آتی ہے یا ان کے ہی ٹینیور ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک کے بھی لے کے جایا جائے. جو ایک تو بات ہم کرتے ہیں کہ نا کرپشن کی، تو کرپشن تو ایک اینڈ پہ، مگر یہ جو ریسورس کا ہمارا ضیاع ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی، دوسری گورنمنٹ کی پالیسی نے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ریسورس کا جو ہے وہ ضیاع ہے. تو اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. اور جو قانون سازی جب ہو ہی رہی ہے پاکستان کے اندر تو اس کے اوپر بھی ایک مضبوط قانون بنانا چاہیے تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوں اس کو آنے والی گورنمنٹ، چاہے یہی گورنمنٹ ٹینیور آگے ایکسٹینڈ کرے، اس کو جو ہے آگے ساتھ لے کے چلے. تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.